بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں ہونے والے حالیہ دہشت گرد حملوں میں افغانستان سے لائے جانے والے غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے ثبوت منظر عام پر لائے گئے ہیں۔ دہشت گردوں نے حملے میں M16 AK-47 HE گرینیڈز A2 استعمال کیے۔ افغانستان سے جدید امریکی اسلحہ کی پاکستان اسمگلنگ اور TTP کا سیکیورٹی فورسز اور پاکستانی عوام کے خلاف امریکی اسلحہ کا استعمال افغان عبوری حکومت کا اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کے دعووں پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پینٹاگون کے مطابق امریکہ نے افغان فوج کو کل 427,300 جنگی ہتھیار فراہم کیے، جن میں سے 3 لاکھ انخلا کے وقت باقی رہ گئے۔ اس بنا پر خطے میں گزشتہ 2 سالوں کے دوران دہشت گردی میں وسیع پیمانے پر اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پینٹاگون کے مطابق امریکہ نے سن 2005 سے اگست سن 2021 کے درمیان افغان قومی دفاعی اور سیکیورٹی فورسز کو $806 ارب کا سامان فراہم کیا۔ یہ تمام حقائق اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ افغان رجیم نہ صرف TTP کو مسلح کر رہی ہے بلکہ دیگر دہشت گرد تنظیموں کے لیے محفوظ راستہ بھی فراہم کر رہی ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد 550 ایرانی عمرہ عازمین کا پہلا قافلہ 19 دسمبر کو عمرہ ادا کرنے کے لیے سعودی عرب پہنچے گا۔ سربراہ حج تنظیم کے مطابق منگل سے ایرانی عمرہ عازمین کی پروازیں بحال ہو جائیں گی۔ دونوں ممالک کے درمیان یہ پیش رفت سعودی وزارت حج اور ایرانی حج تنظیم کے درمیان مشاورت اور مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہونے کے بعد ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی خرابی کی وجہ سے سن 2016 کے بعد سے ایرانی عازمین صرف حج کی ادائیگی ہی کر سکے۔ عالمی صحافتی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ CPJ کا کہنا ہے کہ موجودہ اسرائیل فلسطین تنازع میں 63 صحافی مارے جا چکے ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 56 فلسطینی رپورٹر جاں بحق ہو چکے ہیں۔ جنگ میں 4 اسرائیلی اور 3 لبنانی رپورٹر بھی مارے گئے ہیں۔ CPJ نے کہا کہ اسرائیل فلسطین تنازع میں 3 صحافی لاپتہ اور 19 گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ترک صدر اردوان کا کہنا ہے کہ غزہ میں فوری پائیدار جنگ بندی کی تاریخی ذمہ داری امریکہ پر ہے۔ امریکی صدر بائیڈن سے ٹیلی فونک رابطہ میں ترک صدر کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے غزہ میں طول پکڑتے حملے عالمی سطح پر منفی اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ صدر اردوان نے جو بائیڈن سے کہا کہ امریکہ اسرائیل کی غیر مشروط حمایت بند کر دے تو غزہ میں فوری جنگ بندی ہو سکتی ہے۔ نیو یارک میں غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف احتجاج ہوا، جس میں مظاہرین نے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کے قتل عام میں امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے خونی ہاتھ ملوث ہیں۔ مظاہرین نے نتنیاہو اور امریکی صدر جو بائیڈن کی تصاویر والے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ کینیڈا میں مظاہرین نے فلسطینیوں کے حق میں احتجاجی مظاہرے کیے، جن میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے فلسطین کے جھنڈے اٹھا کر آزاد آزاد فلسطین کے نعرے لگائے۔ مظاہرین نے مغربی فیشن برانڈز کی اشتہاری مہم کے خلاف بھی نعرے بازی کی۔ اشتہاری مہم میں مجسموں کو سفید ملبوسات میں دکھایا گیا تھا جو غزہ میں شہداء کے کفن سے ملتے جلتے ہیں۔ آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ کیا گیا۔ شرکاء نے غزہ میں اسرائیلی جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا اور فلسطین کی آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ آسٹریلیا میں مسلسل 10ویں اتوار فلسطین کی حمایت میں احتجاج کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل بھی کئی ممالک میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کیا جا چکا ہے۔ اسپین میں شہریوں نے فلسطینیوں کے حق میں ریلی نکالی۔ بارسلونا میں ہزاروں شہری مظلوم فلسطینیوں کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت سے متاثر ہونے والے فلسطینیوں سے اظہار ہمدردی کیا اور مطالبہ کیا کہ غزہ کو اسرائیل کے حملوں سے بچایا جائے اور آزاد کیا جائے۔ بنگلہ دیش میں اپوزیشن کی کال پر ہزاروں افراد دارالحکومت ڈھاکہ کی سڑکوں پر نکل آئے۔ ڈھاکہ میں ہونے والی احتجاجی ریلی میں شریک مظاہرین نے وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کیا۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات 7 جنوری کو ہوں گے۔
اپوزیشن جماعت BNP انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر چکی ہے۔ اپوزیشن نگران حکومت کی سربراہی میں انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد 5ویں بار وزارت عظمیٰ کی امیدوار ہیں۔ وہ سن 2009 سے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر براجمان ہیں۔ جنوبی امریکہ کے شہر ینسی میں خوفناک طوفان اور گرد و غبار کا بگولا ایک گھر سے ٹکرایا اور 4 ماہ کے بچے کو اپنے ساتھ اڑا کر لے گیا۔ والدین کا کہنا تھا کہ ہم نے بچے کی تلاش جاری رکھی اور ہمیں موسلا دھار بارش میں ایک گرے ہوئے درخت میں زندہ سلامت پھنسا ہوا مل گیا۔ بچہ صحیح سلامت ہے، تاہم اسے کان کے پاس معمولی چوٹ آئی ہے۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 19 دسمبر سن 2023، صفحہ 8۔